کیا آپ روزے سے ہیں؟ یہ سوال کا جواب جاننے کے لیے آئیے پہلے ہم روزے کے مقصد کو سمجھیں۔ روزہ دراصل تمام امت مسلمہ کے لیے ایک اجتماعی نظم، انوشاشن، ڈسپلن کی ٹریننگ کا کام کرتا ہے۔ ایک فوج کی طرح سب کو ایک وقت پر کھانا پینا بند کر دینے اور سب کو دوبارہ ایک ہی وقت پر کھانا پینا شروع کر دینے کا حکم، پھر 14 سے 18 گھنٹے تک آپ تنہائی میں بھی کچھ نہیں کھاتے پیتے، یہ سوچ کر کہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ رہی مگر آپ کو آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے یہ سوچ کر رک جائے گا کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی رب کا احساس انسان کو اللہ کی عبادت کے شوق پر ابھارتا ہے۔ وہ نمازیں بھی پابندی سے پڑھتا ہے اور رات میں بھی اپنے رب کے حضور عبادت، دعا، استغفار یعنی گناہوں سے معافی طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آنکھوں کا، زبان کا، کانوں کا، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھتا ہے۔ نہ وہ برا دیکھتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ غیبت یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے، غصے کو قابو میں رکھتا ہے، وہ نہ ہی برا سنتا ہے، ہاتھ کو بھی اپنے رب کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے اور پاؤں سے چل کر برائی کی طرف جانے سے خود کو روکتا ہے۔ کسی کا مال ناحق نہیں کھاتا، حرام سے پرہیز کرتا ہے، کسی کو اپنے عمل سے تکلیف نہیں پہنچاتا اور صحیح معنی میں انسان بننے کے لیے صبر کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس ٹریننگ کو اگر صحیح طور سے حاصل کر لیا تو پھر انسان صحیح معنوں میں آنے والے 11 مہینوں تک خود بھی اس کا فیض حاصل کرے گا اور انسانیت کو بھی فیض پہنچانے میں لگا رہے گا۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے رمضان اور غیر رمضان کا کوئی فرق ہی نہیں ہوتا۔ ان کے لیے روزے یعنی کھانے پینے کے وقت کا بدل جانا، قرآن کو بے سمجھے پڑھنا سننا، ریتی رواج کی طرح اٹھک بیٹھک لگانے کو عبادت سمجھ لینا اور برائیوں کو قابو میں کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرنا۔ عید کے ساتھ ہی دوبارہ اسی دنیا پرستی میں کھو جانا، نہ زندگی میں کوئی تبدیلی آنا، نہ اللہ کا احساس یعنی تقویٰ پیدا ہونا، نہ عمل میں کوئی سدھار ہونا، جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنے رہ جانا۔ غور کیجئے، کیا اللہ نے آپ کو زندگی میں قیمتی وقت کو کیا اس لیے برباد ہونے کے لیے آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ٹھنڈے دماغ سے اس کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب بھی وقت ہے، سنبھلیے، اپنی کمزوریوں کو پہچانیے، غلطی کا سدھار کیجئے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، اللہ سے اپنا تعلق بنائیے، ورنہ اس سے کوئی فرق نہیں رہتا کہ آپ روزے سے ہیں یا روز جیسے ہیں۔ سوچئے۔ والسلام۔